مہندی ناول قسط نمبر 7۔ رات میں جب ہینا کمرے میں آئی تو راج بہت ہی گہری سوچ میں گم تھا۔ ہینا راج کے قریب آئی، ایک دو بار راج کو پکارا مگر راج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ راج کیا ہوا ہے؟ کہاں پر گم ہو؟ ہینا نے راج کو ہلایا۔ وہ سوچوں کے سمندر سے نکلا۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ راج نے سرسری سا جواب دیا اور پھر اٹھ کے باہر جانے لگا۔ ہینا نے پھر سے اسے پکارا۔ اب اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ راج نے ایک نظر ہینا کی طرف دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے واپس ہوا۔ اگر تم کہو تو میں یہیں پر دم دے دوں۔ قسم سے ہینا، تم کو پتہ نہیں کہ تم جانتی ہی نہیں ہو میں بہت بہت پیار کرتا ہوں تم سے۔ یار تم کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ راج ہینا کے قریب بیٹھا اور ہینا 2 قدم راج سے دور ہو گئی۔ میں جانتی ہوں تم نے اس رات بخار میں بہت کچھ کہا تھا، مگر یہ بات تم اچھی طرح سمجھ لو کہ راج میرے ہاتھوں میں تمہارے نام کی مہندی تو لگ چکی ہے مگر میری ہتھیلی پر نام اب بھی آکاش کا لکھا ہے۔ میں آکاش سے محبت کرتی تھی، محبت کرتی ہوں اور محبت کرتی رہوں گی۔ تم کہیں بھی نہیں ہو راج۔ اگر تم نے مجھ سے اگر کوئی زبردستی تعلقات بنانا چاہے تو میں زہر کھا لوں گی۔ یہ بات تم یاد رکھنا۔ مجھے حاصل کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ میں نہ پہلے تمہاری تھی نہ اب تمہاری ہوں۔ بس یہ زبردستی کا بندھن ہے ہم دونوں میں۔ راج ہم بس اچھے دوست ہی رہیں گے۔ ہمارا میاں بیوی کا تعلق بس گھر والوں کے سامنے دکھاوے کا ہوگا اور اس کمرے میں ہم یا تو اجنبی رہیں گے یا پھر اچھے دوست۔ اس سے زیادہ کوئی امید مت رکھنا۔ یہ کہہ کر ہینا تو کمرے سے نکل گئی مگر راج کو زندہ دفن کر گئی۔ یہ عجیب بات ہے نا، محبت کو پا کر بھی نہ محبت پا سکے۔ راج کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ پیاس لگی تھی غضب کی مگر پانی میں زہر تھا، پیتے تو مر جاتے، نہ پیتے تو بھی مر جاتے۔ یہ حساب راج کا تھا۔ اسے بچپن کی محبت حاصل تو ہو گئی تھی مگر ادھوری، نامکمل، اور وہ ہینا پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ہینا میں جان تھی اس کی، اور کون لیتا ہے اپنی جان۔ صبح کو تو سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ ان دونوں کو ہنی مون کے لیے دبئی کے ٹکٹ مل گئے اور رات کو دونوں کی فلائٹ تھی۔ ہینا بہت خوش تھی، اس لیے نہیں کہ وہ ہنی مون پر راج کے ساتھ جا رہی ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر آکاش بھی دبئی میں تھا اور خدا سے ہینا کیا مانگتی اسے پتا تھا کہ وہ جیسا چاہے گی راج بالکل ویسا ہی کرے گا۔ اور یہ بات ابھی تک ہینا نے راج کو نہیں بتائی تھی۔ آکاش بھی وہاں پر دبئی میں ہے اور آج اس بات پر حیران تھا کہ میڈم نے جب تعلق کوئی رکھنا ہی نہیں تو پھر وہ ہنی مون کے لیے کیوں اتنی خوش ہے۔ وہ جلدی سے بس پیکنگ کرنے لگی اور شام کو وہ لوگ نکل گئے۔ یہاں سے راج بھی خوش تھا، وہ اپنی محبت کے ساتھ جا رہا تھا ہنی مون پر، اور ہینا پر کوئی زبردستی کسی نے نہیں کی۔ جب وہ جہاز پر بیٹھے اور جہاز پاکستان کی حدود سے نکل کر دبئی میں اترا تب ہینا نے ایک گہرا لمبا سانس لیا۔ راج نے ہینا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو ہینا نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ایکسکیوز می مسٹر راج، میں یہاں تم سے عشق کرنے نہیں آئی ہوں، میں یہاں اپنے عشق سے ملنے آئی ہوں۔ تم سے میں نے ایک بات چھپائی ہے۔ یہاں دبئی میں میرا عشق، میرا پیار، میرا جنون ڈاکٹر آکاش ہیں۔ اور پھر جیسے ہینا نے راج کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو، وہ تو ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی اور راج کو زندہ درگو کر گئی۔ اس میں جان ہی نہیں بچی، جیسے ہینا نے اس کی سانسیں چھین لی ہوں۔ وہ اس لیے بہت خوش تھی اور راج سمجھ رہا تھا کہ شاید ہینا کو احساس ہو گیا ہو مگر نہیں، ہینا تو اپنے مطلب سے یہاں آئی تھی۔ اس کے بعد سے راج نے کوئی بات نہیں کی، بس اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔